جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے میری؟ بھٹی صاحب جی آ رہی ہے۔ چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا جن کا سیشن ہے اس ایپیسوڈ میں ہم جو ہے وہ دیکھنے جا رہے ہیں سورہ نور کی آیات نمبر 30 سے 34۔ تو تلاوت کلام پاک جو میں پیش کر رہا ہوں۔ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ صدق اللہ العظیم۔
مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت رکھیں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ لوگ جو کچھ کریں گے اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہے۔ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں۔ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں، اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے، یا اپنے والد، یا اپنے سسر کے، یا اپنے لڑکوں کے، یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے، یا اپنے بھائیوں کے، یا اپنے بھتیجوں کے، یا اپنے بھانجوں کے، یا اپنی میل جول کی عورتوں کے، یا غلاموں کے، یا ایسے نوکر چاہ کر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں، اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح کے ہوں گے ان کا نکاح کر دو، وہ اپنے نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا بھی، اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے۔ تمہارے غلاموں میں سے جو کچھ بھی تمہیں دے کر آزادی کی تحریر کرانی چاہیے تو تم ایسی تحریر انہیں کر دیا کرو اگر تم کو ان میں کوئی بھلائی نظر آتی ہو، اور اللہ نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے انہیں بھی دو۔ تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ تعالیٰ ان پر جبر کے بعد بخشش کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیات اتاری ہیں، اور ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور پرہیزگاری کے لیے نصیحت۔ صدق اللہ العظیم۔ جی بٹی صاحب، اگر آپ جو ہیں وہ ان آیات کے اگینسٹ کچھ کہنا چاہیں یا ان کے بارے میں اپنی جو ہے وہ ہمیں رائے جو ہے وہ اس سے آگاہ کرنا چاہیں۔ اچھا جی نبیل، عبادت، سب سے آپ پہلے جو نا ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ایک ٹاپک پہ نا جی جی ہم سارے ڈسکس کر لیں، اور وہ امپورٹنٹ بھی ہے۔ سورہ احزاب میں بھی وہی ٹاپک آیا ہے، اور یہ سورہ نور میں پھر وہی ٹاپک رپیٹ ہو رہا ہے، عورتوں کے پردے کے بارے میں، اور یہ چہرہ ڈھانپنا، اور اس مطلب جو ہے اس حوالے سے، ٹھیک ہے، کہ آیا کہ جو حجاب ہے اس کی جو اسلام میں ان چیزوں کو کس طرح سے دیکھا گیا ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے۔ میرا دل یہی ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ کہیں تو ہم تھوڑا سا اس کو ڈسکس کر لیں، کیونکہ وہ ایک پورا ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، اور اس پہ کچھ کنٹراڈکشن بھی ہے، بالکل جس کر طرح لیں۔ ایران میں ہے۔ ایران میں تو گورنمنٹ لیول پہ بھی یہ کہا گیا ہے کہ جو چہرہ ہے اس کو ڈھانپنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی عورت اگر سر ڈھانپا ہوا ہے مطلب اس میں جو چہرہ کا جو ڈھانپنا ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ یہ ان کے مطلب آپ دیکھیں گے سٹیز میں بھی تو اس پہ پابندی نہیں ہے چہرہ ڈھانپنے میں، البتہ انہوں نے ویسے سر کو کور کرنا اور اگر مطلب پورا جو ہے، تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ سب جو ہے نا بٹی صاحب، میں جہاں تک آپ کی بات سمجھ سکا ہوں اس کے مطابق آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے جو ہے وہ پردے کے احکامات اور اس کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن کر لیں اور پھر ڈائریکٹلی نیا کی طرف آئیں، ایسا ہی ہے؟ ہاں، اصل میں نا آج ٹاپک بہت زیادہ وسیع ہے، مطلب آلموسٹ اگر آپ دیکھیں نا تو اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈسکشن اسی میں تفسیر میں چلی جائے گی نا۔ ابھی جو یہ 31 ہے، مطلب جو آیات ہے، اس کے بارے میں ڈسکشن ہو جائے گی اگر ہم نے اس بارے میں ڈسکس کیا، دین ہم لونڈیوں کا معاملہ جو ہے وہ ڈسکس کر لیں گے، ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے 3-4 میں یہ اوور آل پورا جو ہے وہ کور ہو جائے گا جو میجر ٹاپکس ہیں۔ چلیں بہترین ہو گیا، تو پھر اگر آپ اس کے اوپر تھوڑا سٹارٹ کریں تو پھر ہم اس کے اوپر اپنے پوائنٹس بھی بعد میں ایڈ کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں سورہ احزاب میں جو ہے نا وہ یہ والا پردے کے جو احکامات تھے وہ دیے گئے۔ سورہ احزاب میں
سب سے پہلے جو ہے وہ ازواج مطہرات کو یہ جو ٹاپکس ہیں اس حوالے سے بیان کیا گیا کہ پردے کے کام کے بارے میں. ایک تو یہ کہا گیا کہ جب بھی کوئی غیر محرم مرد آتا ہے تو آپ نے پردے کے پیچھے سے جو ہے ان سے گفتگو کرنی ہے، اور گفتگو کا جو لہجہ ہے اس میں نرمی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس میں حجاب کے حوالے سے کئی پوائنٹس آف ویو ہیں، لیکن میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہی ہے کہ چہرہ کا جو ہے وہ کھلے چہرے کے ساتھ عورت جو ہے وہ غیر محرم مرد کے سامنے نہیں جا سکتی. اس کی ایک تو یہ بھی ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو نہ حکم ہوتا کہ آپ پردے کے پیچھے، یعنی گھر میں بھی اگر کوئی غیر محرم مرد آتا ہے تو وہ گھر میں بھی آپ پردے کے پیچھے سے جو ہے وہ بات کریں ان سے. ٹھیک ہے، اور چونکہ آگے یہ بھی احکام آیا ہے کہ جب آپ بیسیکلی باہر نکلیں تو جلابیب کا ورڈ آیا ہے، وہ ایک بڑی چادر جو ہے اس کا، یعنی وہ بڑی چادر جو اپنے اوپر اوڑھ لیا کریں. اب اس میں یہ ہے کہ جو پہلے بھی معاشرہ تھا نا، پہلے بھی جو عرب معاشرہ تھا اس میں جب خاندانی جو عورتیں تھیں وہ باہر نکلتی تھیں تو وہ اپنے اوپر ایک ایکسٹرا چادر اوڑھتی تھیں. محسوس وہ اس سے یہی ہوتا تھا کہ یہ کسی مطلب جو ہے وہ لونڈی نہیں ہے، باندی غلام نہیں ہے، کسی خاندان سے اس کا تعلق ہے. اور پھر وہ یہ ہے کہ ان کو جو تنگ کرنے والے اور وہ جو معاملات ہیں وہ پیش نہیں آتے تھے. ٹھیک ہے، وہ جو چادر والا کنسیپٹ ہے وہ تو اس میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن قرآن مجید میں جو ایک اور چادر کا اس کا جو آئی تھنک سو میجر، اگر ہم تھوڑا سا وہ اس آیت کو دیکھیں کہ آپ نے گھر میں بھی پردے کے پیچھے ہو کے بات کرنی، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے چہرہ نہیں دکھانا ان کو. ٹھیک ہے، تو میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ اس بارے میں یہی ہے. ٹھیک ہے، کہ جو جب ہم حجاب کی بات کرتے ہیں تو اس میں چہرے کا جو چہرے کو ڈھانپنا جو ہے وہ بھی ضروری ہے، یعنی عورت غیر محرم مرد کے سامنے کھلے چہرے کے ساتھ نہیں جو ہے اس سے بات کر سکتی. باقی آپ سب جو ہے وہ اس بارے میں. جی السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام. جی عبادت آ رہی ہے آپ کے پاس. اچھا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا جو ابھی اپنے بات کی پردے کے حوالے سے، اور اس پر میں اپنے کچھ پوائنٹ آف ویو میرے ہیں وہ میں دینا چاہوں گا، اور کچھ جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس میں جو احکامات آئے ہیں وہ میں تھوڑے سے وہ کروں گا بھی ڈسکس. اچھا، ہم جب آیت نمبر 30 پڑھتے ہیں تو اس میں مطلب پہلے مردوں کو جو ہے کہا گیا کہ اپنی جو نگاہیں ہیں ان کو نیچے رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. پھر آیت نمبر 31 میں جو یہ ڈیٹیلڈ عورتوں کے بارے میں کہ اپنی نگاہیں بھی نیچے رکھیں، شرم گاہوں کی جو ہے حفاظت کریں، اپنی زینت کو جو ہے وہ کسی کے سامنے مطلب وہ ظاہر نہ کریں اپنے مردوں کے علاوہ، اپنے شوہر کے علاوہ. ٹھیک ہے، اور اپنی اوڑھنی اپنے سینوں پر اوڑھے رکھیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے کچھ رشتے مطلب بتا دیے گئے ہیں کہ جن کے سامنے اپنی زینت جو ہے وہ ظاہر کی جا سکتی ہے، مطلب اپنا چہرہ جو ہے دکھایا جا سکتا ہے، جس میں ان کے باپ، ان کے شوہر، ان کے بھائی، ٹھیک ہے، شوہروں کے جو ان کے بیٹے ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، بھتیجے، بھانجیاں یا لونڈی غلام جو ہیں وہ تو ان کے سامنے جو ہے انہوں نے مطلب ان کے علاوہ باقی سب کے سامنے انہوں نے اپنا خیال کرنا ہے اور اپنی آرائش کو مطلب ظاہر نہیں کرنا. اچھا، اب جب میں پہلے تھوڑا سا جو ہے نا اس کے بارے میں ڈسکس کر دوں کہ حجاب والا جو ایک وہ تھا جو اس میں اوڑھنیوں کا ذکر ہوا تھا، وہ کیا ذکر ہے. جب زمانہ جاہلیت کا دور تھا تو اس میں جو ہے نا عورتوں کا ایک طریقہ کار تھا جسے ہم عمر کہتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتے تھے، اپنے بالوں کو اسے باندھے تھے، مطلب سر پہ انہوں نے باندھا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اور پیچھے جوڑے کی طرح سے گرا لگائی ہوتی تھی. آج کل ہمیں بہت سارے حجاب اس طرح کے نظر آتے ہیں. خیر، تو جب یہ آیات نازل ہوئی نا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو دوپٹہ ہے اپنے کمر کو کھول کر اپنے سینوں پر ٹھیک ہے اوڑھ لیں، اور اپنے بالوں کو اور پھر اپنے سینوں کو
جو ہے ایک چادر والا جو ہے کنسیپٹ آیا. تو اس بارے میں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب یہ والی آیات نازل ہوئی تو آپ وسلم جو ہے وہ فوراً اپنے گھروں کو پلٹے اور جا کر نہیں تو لوگ آپ وسلم سے یہ جو ہے آیات سن کر اپنے گھروں کو پلٹے اور جا کر انہوں نے اپنی بیویوں اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو یہ ساری آیات سنی. وہ کہتے ہیں انصار میں کوئی بھی ایسی عورت نہیں تھی جو یہ مطلب آیات سن کر یہ والی آیات مطلب سن کر اپنی جگہ پر بیٹھی رہ گئی. ہر ایک اٹھی, اس نے اپنے کمر کا کسی نے اپنے کمر کا پٹا کھولا, کسی نے جو ہے اپنی چادر اٹھا کر فوراً اس کا دوپٹہ بنا لیا اور پھر اوڑھ لیا. اور دوسرے دن جب صبح کی نماز کا وقت آیا, ٹھیک ہے, تو جب عورتیں مسجد نبوی میں آئیں تو سب نے اپنے دوپٹے اوڑھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اور حضرت عائشہ اس میں مطلب اور ڈیٹیل ایڈ کرتی ہیں کہ عورتوں نے باریک کپڑے چھوڑ کر موٹے موٹے کپڑے جو ہے وہ لینا شروع کر دیے, ان کے دوپٹے بنانا شروع کر دیے. تو ہرگز مطلب یہ مطلب نہیں تھا جو آج کل اس کو وہ کر لے گئے, پہلے تو یہ تھا. اچھا, اب اس کے بعد بہت لوگ کہتے ہیں کہ بھائی چہرے کا جو پردہ ہے اس کی مطلب کہیں بھی نہیں جو ہے بات آئی, تو یہ بھی بالکل غلط ہے. سورۃ الاحزاب جب اس کے بعد نازل ہوئی تو اس میں چہرے کے پردے کا صاف جو ہے وہ آ گیا تھا کہ چہرے کا پردہ, اور پھر امہات المومنین نے بھی لینا شروع کیا, جس کے بارے میں ہمیں پھر سے حضرت عائشہ کے جو ایک واقعہ جو ہم پہلے بھی مطلب کر چکے ہیں, جو سورۃ النور کی شروع کی آیات میں آیا تھا کہ جب حضرت عائشہ وہ قافلے سے مطلب پیچھے رہ گئی تھی اور وہ سو گئی تھی اپنی جگہ پہ, تو پھر حضرت صفوان جو ہے وہاں سے گزرے تو انہوں نے جو ہے انہیں دیکھ کر پہچان لیا تھا. تو حضرت عائشہ وہاں کہتے ہیں کہ وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے کیونکہ حجاب کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حجاب کا حکم سے پہلے عورتیں اپنے چہرہ دکھاتی تھیں, لیکن حجاب کا جب حکم آیا تو عورتوں نے اپنا چہرہ دکھانا جو ہے وہ ختم کر دیا تھا. اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اس سے میری آواز ٹوٹی اور میں نے اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانک لیا. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات آتی ہے. اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت عائشہ کی ایک اور روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب ہم سفر میں جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور ہم نے احرام, اور یہ سب کو آئیڈیا ہے کہ احرام کے مطلب موقع پر آپ لوگوں کو جو ہے وہ یہ اپنے منہ چھپانے کا نہیں ہے, جو عورتوں کے لیے حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں وہ کہتی ہیں کہ جب بھی کوئی مسافر ہمارے پاس سے گزرتا تھا تو ہم نے جو اپنے سروں پر چادر لی ہوتی تھی اس کو ہم نیچے کھینچ کے اپنے منہ پر ڈال لیتی تھی. ٹھیک ہے, مطلب اس لیول کا جو ایک حجاب والا معاملہ ہوتا ہے. لیکن یہ ہمارے آج کل جو ایک چیز مطلب عام ہوئی ہوئی ہے کہ بس اپنے بال چھپانے ہیں, آپ منہ بھی دکھا سکتے ہو, اور وہ ایک جو ہے نہ انہوں نے عبایا پہننے والا معاملہ کرنا ہے. حالانکہ اس بارے میں صحیح حدیث بھی آ چکی ہیں اور صحیح حکم آ چکے ہیں کہ جو عورت کا لباس بھی اگر پہنا ہو تو وہ اتنا کھلا ہو کہ اس کے جو جسم کا جو ایک اسٹرکچر ہے یا اس کا جو بھی فگر ہے وہ شو نہ ہو, وہ اسے مطلب نمایاں نہ ہو. ٹھیک ہے, اور منہ چھپانے کا بھی حکم ہے. اور ابھی کچھ علماء کا جو ہے اس کے اوپر وہ ہوتا ہے کہ مطلب ایک ہمارا جو مسلک ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ صرف جو فتنے کے دور میں جو ہے عورتوں کو منہ چھپانے کا حکم ہے, اور ویسے وہ منہ کے بغیر جو حجاب والا ایک معاملہ ہوتا ہے وہ مطلب کر سکتی ہیں. لیکن میجورٹی اس پہ یہی کہتے ہیں کہ منہ چھپانا لازمی ہے. اور ویسے بھی اگر فتنے کے دور والا بھی ہو تو آج کل کا دور فتنے کا دور ہی کہلایا جاتا ہے, اور اس پر تو اتفاق ہے سب علماء کرام کا کہ آج کل جس طرح کا دور چل رہا ہے اور ایک بے حیائی پھیلی ہوئی ہے تو یہ ایک فتنے کا دور ہی ہے. اچھا, اس کے بعد جو پھر نظروں کے جو ایک بات آتی ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے, تو آپ وسلم کو اس پہ ایک ارشاد ہے کہ جو آدمی ہے نا وہ اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے. دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے, لگاوٹ کی باتیں زبان کا زنا ہے. ٹھیک ہے, پھر آواز سے جو لذت لینا ہے وہ کانوں کا زنا ہے, ہاتھ لگانا اور ناجائز مقصد کے لیے چلنا ہاتھ پاؤں کا زنا ہے, اور بدکاری کی یہ ساری تمہیدیں جب پوری ہو چکتی ہیں تب شرم گاہیں یا تو اس کی تکمیل کر دیتی ہیں یا تکمیل کرنے سے رہ جاتی ہیں. اس کے بعد ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ علی ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالنا ہے کسی عورت پر. پہلی نظر تو معاف ہے لیکن دوسری معاف نہیں ہے. ٹھیک ہے,
اس کے بعد ہمیں جو ہے حضرت جبیر بن عبداللہ سے جو ہے ایک روایت ملتی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچانک نکاح پڑھ کہ ہم نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اچانک نکاح پڑ جائے تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ فوراً نکاح پھیر لو یا نیچی کر لو. ٹھیک ہے. ایک اور جگہ پہ فرمایا جاتا ہے کہ نکاح ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا میں اس کے بدلے اسے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا. اچھا، اس کے بعد عبرانی کی ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کی نکاح کسی عورت کے حسن پر پڑے اور وہ نکاح ہٹا لے تو اللہ اس کی عبادت پیدا کر دیتا ہے. اچھا، اب اتنی جب روایات ملتی ہے تو اس سے ہمیں مطلب پراپرلی ایک چیز مطلب نظر آتی ہے کہ جو آنکھوں کا ایک مطلب معاملہ ہے، آپ کسی غیر محرم کو آنکھوں سے اگر دیکھو تو وہ کتنا مطلب جو ہے اس کو کنڈیم کیا گیا. اچھا، اب ہم جب آگے چلتے ہیں تو یہ دونوں کے لیے، یہ مرد اور پھر عورت دونوں کے لیے یہ بات مطلب کہی گئی ہے کہ مرد کو بھی یہ کرنا ہے اور پھر عورت کو بھی کرنا ہے. اس بارے میں جو ہے عورتوں کے بارے میں ایک مطلب روایت ہے کہ ایک دفعہ جو ہے ایک نابینا جو شخص ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ تم پردہ کر لو. ٹھیک ہے، تم پردہ کر لو. تو انہوں نے کہا کہ کیا اللہ کے نبی کیا یہ اندھے نہیں ہیں، یہ ہمیں دیکھیں گے نہ پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم دونوں بھی اندھی ہو، کیا تم انہیں نہیں دیکھتی؟ ٹھیک ہے. اچھا، اور حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب پردے کا حکم آ چکا تھا. اچھا، اس کے بعد یہ حضرت عائشہ کے پاس ایک دفعہ ایک نابینا جو ہے شخص آیا تو انہوں نے اس سے پردہ کیا. ٹھیک ہے، تو پاس بیٹھی ہوئی جو خواتین تھی انہوں نے کہا کہ آپ تو مطلب یہ تو آپ کو دیکھ ہی نہیں سکتے، یہ تو نابینا ہے. تو انہوں نے کہا میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں. ٹھیک، تو مطلب عورت بھی کسی کو مطلب کسی نامحرم مرد کو اس طرح نہیں دیکھ سکتی. ٹھیک ہے، سیم جو ہے مردوں کے لیے بھی ہے، تاکہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہ ہو جائے کہ کوئی دل میں ایسی بات نہ آ جائے جو آپ کو گناہ کی طرف لے جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد میں ایک اور جگہ جو ہے ایک اور روایت پیش کروں کہ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ان کی بہن حضرت اسماء ابن ابی بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی اور وہ باریک کپڑے پہنے ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منہ پھیر دیا اور فرمایا اسماء جب عورت بالغ ہو جائے تو جائز نہیں کہ منہ اور ہاتھ کے سوا اس پر جسم کا کوئی حصہ نظر آئے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک روایت تھی. اور اس میں جو ہے علماء کرام کہتے ہیں کہ عورت کو جو ہے الاؤ ہے کہ وہ گھر میں اپنے جو ہے اپنا منہ بھی دکھا سکتی ہے. ٹھیک ہے، اپنے گھر میں جہاں اس کے محرم ہو. ٹھیک ہے، اور یہ جوائنٹ فیملی والا ایک سسٹم ہوتا ہے جس میں بہت سارے ایسے رشتے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں جو محرم نہیں ہوتے. تو ان مواقع میں جو ہے عورت کا اپنا منہ دکھانا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، آج کل ایک اس کو یہ غلط بھی سمجھا جاتا ہے کہ اپنے شور کے بھائی سے کیا پردہ یا اسے، تو وہ اسلام کی روح سے تو غلط ہے، وہ مطلب ان سے بھی پردہ لازمی ہے. اچھا، ایک اور حدیث میں پیش کروں گا کہ آپ نے فرمایا کہ جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ ظاہر کرے. اور ہاتھ کی جو حد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی کلائی پر ہاتھ رکھ کر اس طرح بتائی کہ آپ کی مٹھی اور ہتھیلی کے درمیان صرف ایک جو ہے مٹھی کی جگہ باقی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے اس میں واضح باتیں آ چکی ہیں. اچھا، یہ بات جو ہے نکاح میں رہے کہ شریعت الہی جو ہے نا وہ عورتوں سے اتنا ہی مطالبہ نہیں کرتی اتنا جو مردوں سے اس نے کیا، یعنی نظر بچانا اور شرم گاہ. عورت کا زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اور عورت نے کسی بھی نامحرم کے سامنے اپنا جو بناؤ سنگھار کر کے یا میک اپ کر کے جو آج کل ہوتا ہے تو وہ کر کے بالکل جانے کی اجازت دین کی روح سے نہیں ہے. اگر کوئی اس کو وہ کرے جیسا آج کل ایک
ایک معاشرہ بنا ہوا ہے اور ایک اس طرح کے معاملات ہیں، تو یہ بالکل ہی غلط ہیں اسلام کی روح سے، اور بالکل جائز نہیں ہے۔ اور چہرے کا پردہ بھی لازمی ہے، آج کل کے دور میں تو ویسے ہی لازمی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مطلب فتنے کا یہ ایک دور اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کو علماء کرام بہت بار کہہ چکے ہیں، اور بہت ساری ان کی روایات آتی ہیں اس معاملے میں۔ جی میری طرف سے ابھی اتنا ہی ہے، اور کوئی اس میں کوئی ایڈ کرنا چاہے تو۔ اچھا، ایک تو میں یہ ہے کہ ویسے عبادت نے بہت چیز کو جو ہے نا ایک جامع انداز میں جو ہے وہ بیان کر دیا، اور اگر اس کو میں تھوڑا سا کنکلوژن کی طرف جاؤں گا، یہ بڑی ایزیلی کنکلوڈ کر سکتے ہیں۔ جو ایک چیز بارہ علماء نے لکھی ہے وہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کے اپنی مینٹل اسٹیٹ، کہیں بھی اگر آپ کی غلط نظر فتنے کے جو ہے وہ نیت سے پڑ جائے تو اس کے اوپر گناہ ہے۔ اب وہ فتنے کی نیت سے اگر آپ کسی ایسی چیز کو دیکھ رہے ہیں جو مطلب آپ اس کے اندر ٹیکنیکلٹی کے ذریعے تلاش کریں کہ اچھا اس کو ایسے دیکھنا اجازت ہے، لیکن اگر اس میں آپ کی نیت فتنہ آ جاتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی اس کا گناہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک ہم چیز اس کے اوپر بڑی ایزیلی کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو نظر کی نیت ہے نا وہ اس کے اندر جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پھر ہمارے پاس یہ بات آتی ہے کہ جو ہے وہ مردوں اور عورتوں کا پردہ ہے۔ دوسری یہ بھی چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ مردوں کا مردوں سے بھی پردہ ہے اور عورتوں کا عورتوں سے ہی پردہ ہے۔ جیسے کہ ہمیں وہ ایک حدیث ملتی ہے کہ ایک بار حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایسے کہ ان کی جو ہے وہ پنڈلیاں نظر آ رہی تھی، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حذیفہ جب اپنی پنڈلیاں جو ہیں وہ ڈھک لو کیونکہ یہ بھی سر میں ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک مرتبہ سیدنا علی جو ہے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی رانوں کو ظاہر نہ کرو، کسی ایون کسی مردے یا زندہ کی بھی ران کی طرف مت دیکھو کیونکہ وہ بھی جو ہے وہ صدر کے اندر انکلوڈیڈ ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جو مردوں کا مردوں سے پردہ ہے وہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے، اور اس میں بھی جو ہمارا سطر والا میٹر ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، جس کا بسا اوقات ہم دھیان نہیں رکھتے اور ہم جو ہے وہ ایزی فیل ہوتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہمارے پاس آ گئی۔ دوسرا جو ہے وہ جب عورتوں سے پردے کی بات ہے تو اس اندر امام راضی نے بہت ہی ایک جامع اور ایکسٹینسو قسم کی جو ہے نا وہ کیسز بیان کیے ہوئے ہیں، جن کو میرا خیال ہے اس وقت ایک سیشن کے اندر تو سمیٹنا جو بہت مشکل ہوگا، 1-2 گھنٹے لگ جائیں گے اس کو سمجھنے میں۔ تو بہتر یہ ہے کہ وہ ویسے جو ہے وہ شیئر کر دیا جائے اور سب اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں، لیکن وہ ایک بہت جامع قسم کے نا کیسز سارے انہوں نے ڈیولپ کیے ہیں، اور اس میں ہمیں یہ بھی ایک چیز ملتی ہے کہ اگر ہم یہ کنسیڈر کریں کہ عورت کو دیکھ سکتی ہے، وہاں پہ ایک شرط یہ ہے کہ ایک غیر مسلم عورت کا ایک مسلمان عورت سے وہی پردہ ہے جو ایک مسلم مرد کا مسلم عورت سے پردہ ہے، یعنی کہ جو ایک غیر مسلم عورت ہے وہ ایک مسلمان عورت کے سوائے ہاتھوں اور چہرے کے اور کسی چیز کو جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتی۔ تو اس کے متعلق ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت سیدنا ابو عمر رضی اللہ عنہ کو جو جنگ کے کسی مقام پہ گئے ہوئے تھے، دیکھا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ جو غیر مسلم عورتیں ہیں اور ہماری مسلمان عورتیں تمہارے علاقے میں جو ہیں وہ حمام میں اکٹھی جاتی ہیں، تو ان کو ایسا کرنے سے روکو کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے جو ہے وہ ممنوع ہے۔ دوسری طرف ہمیں پھر جو کیس عبادت نے بیان کیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید چہرے کا پردہ نہیں ہے، لیکن چہرے کا پردہ بھی ہے۔ اس کی یہاں سے ہمیں روایت مل جاتی ہے کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر چہرہ جو دیکھنا ہے کسی غیر محرم عورت کا، وہ صرف اس کیس میں جائز ہے اگر کسی مرد نے کی نیت اس سے نکاح یا منگنی کرنے کی ہے، مطلب اس کے ساتھ جو ازدواجی تعلق قائم کرنے کی اس کی نیت ہے، ان دیٹ کیس جو ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ اس کو دیکھ سکتا ہے۔ جس کی ہمیں وہ حدیث ملتی ہے کہ ایک صحابی جو تھے وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر، انہوں نے بتایا کہ میں نے فلانی جو وہ خاتون ہے ان سے نکاح کرنا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے ان کے چہرے کو دیکھ لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے نہیں دیکھا۔ یہاں سے ہمیں اس کی ایک ایگزامپل ملتی ہے اور ایک دلیل ملتی ہے کہ عام طور پہ چہرے جو ہیں وہ نہیں دیکھے جاتے، جس کی وجہ سے ایک ایکسیپشن تھی جہاں پہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم نے جا کے ان کا چہرہ دیکھ لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ میں نے بھی نہیں دیکھا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم جا کے چہرہ دیکھ لو کیونکہ یہ تمہارے اس رشتے کی مضبوطی کی بنا ہے۔
تو ایک اور یہ دلیل بھی مل گئی کہ جو ہم پہلے بھی باتیں کرتے رہے کہ جو ہمارا جو لاسٹ فرائیڈے اسپیشل سیشن تھا جس میں ہم نے تعلقات اور یہ لو لینگویجز کی بات کی تھی، وہاں پہ ہمیں یہ چیز دلیل مل گئی کہ اگر جو اسپیشلی ساؤتھ ایشیا میں ہمارے جو پرانی جنریشنز ہیں ہمارے پیرنٹس کی یا ان کے پیرنٹس کی، تو وہ اس چیز کے اندر کائنڈ آف ایک پرائڈ لیتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ شادی کی رات سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا ہی نہیں، ہمارے ماں باپ نے جو طے کر دیا وہی جو ہے وہ ہم نے اس کے اوپر کیا. وہ اس کے اگینسٹ ہمیں یہ احکام حکم ملتا ہے نبی علیہ السلام کی حدیث میں کہ اگر کسی نے مطلب ایک دوسرے کو دیکھ لیا اسپاؤزز نے بفور میرج، تو یہ ان کے رشتے کی مضبوطی کی بنا ہے. تو یہ دو تین چیزیں. باقی اگین میں کہوں گا کہ جو امام راضی کی میں ابھی دیکھا انہوں نے جس جامع طریقے سے سارے کیسز کو اکٹھا کیا ہوا ہے، وہ میرا خیال ہے میں گروپ کے اندر شیئر کر دوں گا، وہ سارے لوگ جو اس کو ایک دفعہ جو ہے وہ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو دیٹس آل فرام مائی سائڈ. اچھا اس میں نمیر، کچھ چیزیں آپ اور نے بھی ہیں بڑی کہ اچھی بات کی، لیکن اس میں صرف مطلب ایک کہ چیز کہوں گا جن کہ ایک نظر وہ جو رشتے والی آپ نے بات کی ہے نا، وہ ایک دفعہ دیکھنا جو ہے وہ جائز ہے. جی جی یہ میری طرف سے. جی بالکل بھٹی صاحب. جی اچھا، اس میں کچھ چیزیں اور بھی ہیں کہ جن رشتوں میں اگر شبہ پڑ جائے تو وہاں بھی جو ہے احتیاطاً پردہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں بخاری اور مسلم اور پھر ابو داؤد سے کچھ حدیث ملتی ہیں، جس میں سے ایک میں ابھی جو ہے آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت سودا ام المومنین کا ایک مطلب یہ حضرت سودا کا ایک بھائی جو لونڈی زیادہ تھا، یعنی ان کے باپ کی لونڈی کے سے تھا، اس کے متعلق حضرت سعد بن نبی وقاص کو ان کے بھائی عتبہ نے وصیت کی کہ اس لڑکے کو اپنا بھتیجا سمجھ کر اس کی سرپرستی کرنا، کیونکہ وہ دراصل میرے نطفے سے ہے. اچھا، جب یہ مطلب جو مقدمہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کا دعویٰ یہ کہہ کر خارج کر دیا کہ بیٹا اس کا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا رہا زانی، تو اس کے حصے میں کنکر پتھر. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے فرمایا کہ اس لڑکے سے پردہ کرنا، کیونکہ یہ اطمینان مطلب نہیں رہا کہ وہ واقعی ان کا بھائی ہے یا نہیں. تو اس طرح کے جو ہے معاملات میں بھی پردہ کرنا لازمی ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے ہمیں ایک اور جگہ جو ہے حدیث ملتی ہے کہ ابن عباس کہ حضرت عمر نے ایک دفعہ نا جو خط لکھا حضرت ابو عبیدہ کو. اچھا، آئی تھنک اس کو حمام والا واقعہ نمیر آپ نے شیئر کر دی ہے، آئی تھنک ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کے بعد ہاں، ہمیں وہ والا کچھ واقعہ شیئر ہو گیا. اچھا، اس کے بعد جو ابھی ہمیں آیت نمبر 33 میں ایک جو بات ملتی ہے، ایک میں اس کو دیکھ لوں ذرا. اچھا، اس میں ہے کہ جو یہ 34 میں ہے کہ جو غلام جو ہیں یا تو وہ آپ سے اگر کوئی مکاتبت چاہیں تو ان سے ہم مطلب مکاتبت کر دو. اب مکاتبت بیسیکلی کیا ہے؟ تو مکاتبت یہ ہے کہ اگر غلام اپنے مالک سے مطلب ایک مدت جو ہے قائم کر لے اور کہے کہ میں اتنی دیر میں تمہیں رقم ادا کر دوں گا اور تم مجھے آزاد کر دو. ٹھیک ہے، یا پھر اس کے علاوہ وہ کوئی اس کو جو ہے اس کی خدمت کر دے تو وہ جو ہے اپنی آزادی اس کے بدلے اس کو دے دے. تو اللہ تعالیٰ اس میں مطلب فرما رہے ہیں کہ ان کو تم آزاد کر دیا کرو اپنے جو ہے جو بھی تمہارے غلام ہیں. جی، اور اس کا اور کوئی اس میں جو ہے کچھ ایڈ کرنا چاہے تو. اچھا، ویسے آج کا سیشن نا بہت زیادہ مطلب ایک تو امپورٹنٹ بھی ہے اور ایک قسم کا کہہ لیں کہ جو جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس دور میں. ٹھیک ہے، ہم سب کو. ٹھیک ہے، لیکن اب ہم بات کرتے ہیں اس پہ کہ ہم جو ہے وہ خود کیسے اس چیز کو ٹرائی کر سکتے ہیں. ایک تو سب سے پہلے اپنی ذات سے ہم شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ جو مردوں کے لیے احکامات ہیں نظروں کے حوالے سے، اور جو چیزیں ہیں جس طرح عبادت نے اور بھی چیزیں بتائیں. ٹھیک ہے، دوسرے اعضاء جو ہیں،
تو ایک تو وہ چیز اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں منیمم جو یہ میسج ہے اگر چلیں باہر آپ چونکہ باہر تو انشاءاللہ یہ چونکہ ریکارڈڈ بھی ہے اور باہر میسج آئے گا بھی لیکن اپنے گھر والوں کو اس چیز کی ہم جو ہے وہ کوشش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کل کو انشاءاللہ جو بھی ہوں گی فیملیز ہوں گی آپ لوگوں کی بھی تو ہم سب کی لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم اس چیز کو پھر مکمل طور پہ امپلیمنٹ کریں کیونکہ یہ جو ہے ایک حدیث کے بھی الفاظ ہیں کہ ابن آدم کے پاؤں جو ہے وہ اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک 5 چیزوں کا اس سے جو ہے حساب نہیں لے لیا جائے گا اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو علم تم نے حاصل کیا اس پہ عمل کتنا کیا ٹھیک ہے تو آئی تھنک سو یہ فیکٹر جو ہے وہ ہمیں مائنڈ میں لازمی رکھنا چاہیے جی بھائی صاحب بالکل ایسا ہی ہے اور میں آپ کی ساری باتیں بعد نا ایک دو چیزیں سجیسٹ کرنا چاہوں گا جنہیں ہمارے یہاں پہ جوائن کیا ہے پارٹیسپینٹس نے ان سے ان کی کنفرمیشن یا ان کی رائے بھی سے جاننا چاہوں گا میرا یہ خیال ہے کیونکہ یہ ایک بہت جامع ٹاپک ہے تو سبجیکٹڈ ٹو ہماری اویلیبلٹی اگلے 1-2 روز میں چاہوں گا کہ ہم ایک دفعہ نا ایک سیشن کی گو سے اور دے دیں اور ہم مزید جتنا اس کے اوپر جو ہے وہ ایک لٹریچر ریویو اور وہ کر سکتے ہیں وہ کر لیں اور ہم ایک گو اگلی آیت پہ جانے سے پہلے ایک سیشن اس کے اوپر دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارا اس میں ابھی جو وہ والا پہلو ہے کہ نکاح کا جو تعلق ہے اس سے ہمارے جو رسک سے ہے اور رسک کے خوف سے وہ والا پہلو جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ بھی اس میں شاید ہم آج کور نہیں کر پائیں گے تو میری سجیشن ہے کہ ہم ایک اس کو گو کل یا پرسوں کے دن اور دے لیتے ہیں کیونکہ ایک اس میں ایک اور فیکٹر یہ بھی ہے کہ جو ہماری آیت نمبر 35 کے بعد آگے شروع ہو رہی ہے نا وہ ٹیکنیکلی اور کچھ حد تک سائنٹیفکلی میں چاہ رہا ہوں اس کے اوپر بہت ہم جو ہے وہ دھیان سے اور ڈیٹیل میں بات کر رہے ہوں وہ ٹپیکلی جو ہے وہ اللہ کے نور کی ڈسکرپشن ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جب ہم اس کے اوپر موو کریں تو ہماری جو اس لیے والا چیپٹر ہے عورتوں کے متعلق احکام اور پردوں کے متعلق احکام یہ والی ساری چیزیں جو ہے نکاح کی اور یہ ریلیشن شپس کی وہ ہماری ساری کلوز ہو جائے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا کل یا پرسوں میں اسی ٹاپک کے اندر ایک سیشن جو ہے وہ ہم اور دے دیں جی اس کے اوپر باقی جو ہے وہ بھی اپنی کوئی رائے اگر دینا چاہیں جی میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ہمیں اور اس پہ مطلب سیشن کرنا چاہیے اور یہ بالکل صحیح کہا کہ جو بھی رسک والا ہے جو نکاح والا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے اور جو آج مطلب ہمارے کیونکہ پہلے ہی سیشن کا ہمارا ٹائم ہو گیا ہے کافی تو آئی تھنک ہم اس کو کل دوبارہ سے جو ہے جو چیزیں ہماری رہ گئی ہیں اسکپ ہو گئی تو ہم کل ان کو ڈسکس کر لیں جی پٹی صاحب آپ کیا کہتے ہیں جی نمیر آپ کی بات بالکل صحیح ہے لیکن میرے حساب سے 2-3 دن آئی تھنک سو اور دینے چاہیے یہ کافی کمپلیکس ٹاپکس ہیں اگر ہم آج صرف پہلی 2 آیات دیکھ لیتے نا تو آئی تھنک سو پہلی 2 آیات بھی ہم ایک چیز اگر ڈسکس کرتے تو وہ بھی آج کافی تھی ابھی میرے حساب ایکچولی سے ایسا ہے کہ جو باقی جو پردے والا معاملہ ہے نا وہ ابھی ہمارا جب ہم اس کے صورت الاحزاب بھی شروع کریں گے نا تو اس کے اندر ڈسکس ہوگا پراپرلی کیونکہ ہم کچھ آیات جو ہیں اس کا پردہ پراپر جو حکم ہے وہ ہمیں وہاں سے ملے گا تو پردے والا جو ہے اس کو ہم اور ڈیٹیل میں صورت الاحزاب میں ڈسکس کر رہے ہوں گے تو جو ایک دن کا بھی دیتے ہیں اور پھر اگر ہمیں لگا کہ ابھی اور ہمیں وقت چاہیے اس کے لیے تو ہم پھر ایک اور دن دیکھ لیں گے چلیں ٹھیک ہو گیا بیسٹ ہو گیا چلیں ٹھیک ہے پھر میں خیال آج کے ہم اس سیشن کو اینڈ کرتے ہیں اور بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کا بھی اور عبادت اور احمد آپ نے ہمیں جوائن کیا تو آج کے سیشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں امید کے ساتھ کہ جو ہمارا اگلا سیشن ہے اس میں ہم مزید نالج اور مزید جو ہے وہ بہتر طریقے سے اس کے اوپر ڈبیٹ کر پائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے علم میں اضافہ کریں اور جتنا زیادہ ہو سکے ہم اس علم کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچائیں اس پہ عمل کریں بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا اور ہم آج کے سیشن کو اینڈ کرتے ہیں ہمارا جزاک اللہ